مسلمانوں کا ایک دور جو ہوتا ہے وہ 13 سال پر محیط ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں۔ اس دور میں جو مصائب ہوتے ہیں، جو تکالیف ہوتی ہیں اور جو مشقتیں ہوتی ہیں وہ تو سب کے سامنے آیا ہے اور اس پر ہم نے بات بھی کی ہے۔ لیکن جب دور مدینہ منورہ کا آتا ہے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک ریاست کے ایک سربراہ کی ہوتی ہے، جو بیک وقت جہاں لوگوں کی عبادات کا بھی خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے معاشرت کا بھی خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان جو مخاصمت ہوتی ہے اور جو معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ سن 1 ہجری میں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر مسلمان دو قسم میں تقسیم ہو گئے، ایک تھے انصار اور ایک مہاجرین۔ انصار کہتے ہیں ان مسلمانوں کو جو مسلمان مدینہ منورہ کے رہائشی تھے، وہاں پر ان کا قیام تھا، اور مہاجرین وہ ہیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے آئے ہجرت کر کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان ایسا بھائی چارہ کیا اور ان دونوں کے درمیان ایسی اخوت قائم کی جو اتنی مضبوط اور مستحکم ہوئی کہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ حقیقی بھائی ہیں یا ان کو بھائی بنایا گیا ہے۔ یہ اسلام کی ایک روشنی تھی، اسلام کا ایک انقلاب تھا جو مسلمانوں کے اندر جاگزین ہوا اور مسلمانوں نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور اسی طرح اسلام کا پیغام سب کے ہاں پہنچ گیا، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی شکل و شباہت کے، بغیر کسی ذات اور قوم کے، سب لوگ ایک جہاں ہو گئے، اور اب سب کی پہچان جو بنی ہوئی تھی وہ تھی مسلمان۔ وہاں پر کوئی خاص قوم نہیں تھی، وہاں پر کوئی خاص ایک قبیلہ نہیں تھا، سب کی ایک ہی پہچان تھی کہ یہ سب مسلمان ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاستی اسٹریٹجی ہے، ریاستی طریقہ کار ہے، وہ ایسا واضح اور عمدہ طریقہ کار ہے کہ اگر آج بھی کوئی ایک آج بھی اگر کوئی ملک اور ریاست اس چیز کو اپناتی ہے تو وہ اس کے لیے وہاں کے باشندوں کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے، اور وہاں کے باشندوں کے لیے، ان کی معاشرت کے لیے، ان کے معاملات کے لیے بہت ہی آسان ہوتی ہے۔ کہ یکساں طور پر انصاف بھی ہوتا ہے، یکساں طور پر سب سے برابری کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ امن و امان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بھی بالکل واضح ہوتی ہے۔ اب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری میں جہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اسی مسجد نبوی کو ایک دارالخلافہ کا جو قصر عمارت ہوتا ہے، دارالحکومت کا جو ایک ایوان ہوتا ہے، بڑا ایک ایوان ہوتا ہے، جو اس کا مقام ہوتا ہے، وہی مقام مسجد نبوی کا ہوتا ہے۔ اسی مسجد نبوی کے اندر اذان و اقامت بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو حل بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی مسجد نبوی سے ہی مسلمانوں کو تشکیل دے کر جہاد